ہمارے وطن عزیز میں بھی اس ملک کا چاند، بہت بڑے بڑے ستارے آئے، تارے آئے، لیکن اس ملک کا جو حسن ہے اور اس ملک کے جو چاند ہیں وہ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری جو اس ملک کا چاند ہے۔ وہ سلطنتیں آئیں گئیں، 1000 سال پہلے سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، اور آپ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن لاہور اور یہ وطن داتا صاحب کا ہے، داتا صاحب کا تھا اور داتا صاحب کا رہے گا انشاءاللہ۔ تو 20 صفر آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے واضح کی جائیں۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بڑے نیک متقی پرہیزگار۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی تعلیمات دفن نہیں ہو گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتابیں دفن ہو گئیں، ان کی تعلیمات ختم ہو گئیں، افسانہ ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی عبارتیں موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ بندہ جب ان کی کتابیں پڑھتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ یار یہ جو اعتراضات ہیں اور یہ جو الزامات ہیں ان بزرگوں پر، یہ تو غلط ہے۔ تو ان کی تعلیمات جب بندہ پڑھتا ہے نا، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سید ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ 1000 سال پہلے لاہور آئے، اور آتے ہی سب سے پہلے کام کیا کیا؟ 1000 سال پہلے لاہور کی کیا تصویر تھی؟ آج سے 40 50 70 75 سال پہلے یہاں کن کا بسیرا تھا؟ آج کا لاہور یہ 70 80 سال پہلے کا لاہور تو نہیں ہے، اور پھر اس سے 1000 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت لاہور کا کیا عالم ہوگا؟ کفر و شرک تھا۔ اور آپ آئے تو تنے تنہا تھے۔ کوئی پردیس میں جاتا ہے، اب تو جانے سے پہلے معلومات کر لی جاتی ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، اس طرح کے کپڑے رکھ کر لے کر جاتے ہیں۔ آج کل نیٹ گوگل ولیج ہے، یہ بالکل سب بتا دیتا ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، آبادی کتنی ہے، کیسے لوگ ہیں، کس زبان کے ہیں۔ بندہ سب کچھ معلومات کر کے پھر وہاں کا سفر کرتا ہے۔ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ساتھ کوئی، تنے تنہا اب لاہور آئے، لیکن ایک ایک آتا رہا، قافلہ بنتا گیا، کارواں چلتا رہا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو تنہا آئے تھے لاہور میں، آج تک آپ کا لنگر لاکھوں ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ آج تک لنگر آپ کا آباد ہے، لنگر خانہ آباد ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے نیک اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا، لوگ طرح طرح کا اعتراض کرتے ہیں، تو شرک کیا، تو بدعت کیا، تو اس کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ارے بھائی، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری جب آئے نا لاہور میں، تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی۔ کیا بنائی؟ مسجد بنائی۔ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، جو گمراہ تھے، ان کو اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کے قریب کر دیا۔ حضور سیدی علی حجویری، جن کو داتا پیا یا داتا حضور کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی صحبت میں لوگوں کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا، اور آج تک ان کا نام لینے والے موجود ہیں۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کراتے ہیں، لیکن داتا صاحب ہیں، تھے اور رہیں گے۔ اللہ کا جو قرب پانے والے لوگ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں سینہ بسینہ پہنچتی رہتی ہیں۔